چنگیز خان بڑا ہلاکو بڑا ظالم آدمی تھا. میں اللہ کے جو کھیل ہے اور کس سیکنڈ میں وہ بدلتا ہے اور مظلوم کی آہ پہنچتی ہے. دیکھیے آپ، یہ ظالم اتنا تھا کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تو ہزاروں لاکھوں حتیٰ کہ نجم الدین کبرا جیسے ولی کامل کو شہید کر دیا. اور ان کی وفادار دیکھیے کہ اس کو پتا تھا اللہ کا مقبول ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے اگر بددعا دی تو مجھے شاید مار ہی نہ دے اللہ. اس نے پہلے کہلا کر بھیجا، نجم الدین کبرا میں بغداد پر حملہ کرنے والا ہوں، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، میں بغداد پورے کو تہہ تیغ کروں گا. حضرت نجم الدین کبرا نے بھی فرمایا، ہلاکو میں ایک اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں نے اس شہر میں بغداد کے شہر میں 40-50 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں. یہ وفا کے خلاف ہے کہ آج تو مجھے بچا کر لے جائے اور ان کو مار دے. میں ان کے ساتھ مروں گا، اگر چھوڑے گا تو ان کو بھی چھوڑے گا، نہیں تو میں بھی مروں گا. ظالم تھا، اس نے حضرت نجم الدین کبرا کو بھی شہید کر دیا. ہلاکو نے، اس کی عادت تھی کہ جاتے جاتے آدمی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو مار دیتا تھا، اس کے تڑپنے کا مزہ لیتا تھا. اتنا ظالم تھا، شقی القلب تھا. کوئی سودا سلب لینے جا رہا ہے بازار میں، نہ کوئی اس نے کام کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کوئی جرم کیا، بس پکڑ کے 50-60 آدمی کو گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا اور یہ تماشا لگاتا تھا. یہ مرتا کس طرح ہے، جان کس طرح نکلتی ہے. وہ کھیلتا تھا اور مسکراتا تھا. ایک دن اس نے ایسا کیا کہ 2-3 قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کوئی پیاز اٹھایا ہوا ہے، کسی نے مرچیں، گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مار. اس نے کہا بس دیکھو ہلاکو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ، اس کے ہاتھ میں ایک نیمبو تھا، اس سے کھیل رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی، ایک کا سر گیا، دوسرے کا، تیسرے کا. صف پہلی، ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے، اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں. بھائی جتنی دیر جان بچ جائے، دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا، اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا. تیسری میں چلا گیا اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے. یہ 50-70-100 آدمی مار دیا میں نے، پہلی صف بھی گئی، دوسری بھی گئی، اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا. اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے، تیسری صف ہے. جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا، تیسری، اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے. تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا، تو آخری جب بابا رہ گیا نا، تو ہلاکو نے کہا جلاد سے کہ 1 منٹ رک جا، اس کو نہ مارنا. وہ اب اس نے وہ نیمبو پکڑا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں، دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا. اب بتا تجھے کون بچائے گا، اب کدھر جائے گا. بابے نے آسمان کی طرف دیکھا، ہے جی یہ آہ ہے، خاموش آ. تو اس نے کہا اب بتاؤ، اب تمہیں کون بچائے گا. وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں. اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو. اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے. یوں اسے کیا نا تو اس نے کہا کیسے. ہلاکو نے کہا کیسے. یوں کیا وہ نیمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب وہ ذرا چالاک بھی تھا، بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا. اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہیے. اس نے جھک کر
गिरने वाले नींबू को जो पकड़ना चाहा तो रकाब पिछली से उसका पांव निकल गया। ये मंजर देखकर घोड़ा भाग गया, भाग निकला, भागा, वो दोबारा रकाब में पांव न डाल सका, यहां तक के हलाकू वहां गिर गया और उसका सर पटक 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 के वहीं मर गया। बाबा वहां खड़ा हुआ देख रहा है कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, और जो उसका अमला था वो हैबत ज़दा हो गया उस बाबे को देखकर कि इसने क्या तमाशा बना दिया एक लम्हे में, है जी। तो उसने कहा कि मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो इजाबत, कबूलियत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है।